بحمده سبحان الله العظیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و رحیمنا و کریمنا ومعیننا ومغیثنا ومأوانا وملجانا سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، رات کو بھی یہی ساؤنڈ تھا تو آج مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے. رات بھی میرے یہی سنگیت تھے. تو معزز و محتشم سامعین حضرات، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ 3 لفظ کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہیں. لا الہ الا اللہ یہ پہلا حصہ ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ دوسرا حصہ ہے. اب یوں کہہ لیں کہ پہلا حصہ دعویٰ ہے اور دوسرا حصہ اس پر دلیل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلا حصہ دعویٰ ہے اور اس پر دوسرا حصہ دلیل ہے. دعویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. بس بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ احد ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، لا زوال ہے، وحدہ لا شریک ہے. ایک دعویٰ تھا، اب اس پر دلیل کی ضرورت تھی، کیونکہ کوئی بھی آپ دنیا کے سامنے دعویٰ رکھیں تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے.
اور عرب لوگ تو دلیل کے بڑے قائل تھے، وہ تو بغیر دلیل کے کوئی بات ہی نہیں مانتے تھے۔ اب دعویٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، اس کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اب دعویٰ پیش ہو گیا، ظاہر ہے دعوے کے لیے دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دعویٰ یہ تھا تو خدا کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، حواس خمسہ کے ذریعے بھی، اس ظاہری آنکھ سے بھی اسے ہم نہیں دیکھ سکتے، قوت بصارت اس کا ادراک نہیں کر سکتی، قوت سماعت کے ذریعے بھی ہم اسے نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ اس کا کلام اور گفتگو سننا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ہم قوت لامسہ کے ذریعے بھی اسے نہیں پہچان سکے اور نہ پہچان سکتے ہیں، اس لیے کہ قوت لامسہ کے ذریعے، یعنی چھونے کے ذریعے کسی چیز کو، کسی ایسی چیز کو چھوا جا سکتا ہے جس کا کوئی مادی وجود ہو، وہ وجود سے پاک ہے، اسے قوت لامسہ کے ذریعے بھی نہیں پہچان سکتے، قوت شامہ کے ذریعے بھی اس کی معرفت ممکن نہیں، اس لیے کہ قوت شامہ کے ذریعے ہم کسی چیز کی خوشبو لے کر خوشبو سے اس کی معرفت کا، اس کی حقیقت کا اندازہ لگاتے ہیں، تو قوت شامہ کے ذریعے بھی اس کی معرفت ممکن نہیں تھی۔ قوت ذائقہ کے ذریعے بھی اسے نہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ دیکھیں نا، بعض چیزیں سننے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جی ان کی پہچان سماعت سے ہوتی ہے، بعض چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی معرفت اور پہچان قوت بصارت کے ذریعے ہوتی ہے، بعض چیزیں چھونے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کی معرفت اور پہچان قوت لامسہ کے ذریعے ہوتی ہے، بعض چیزیں اپنا کوئی ذائقہ رکھتی ہیں، ان کی پہچان قوت ذائقہ کے ذریعے ہوتی ہے، بعض چیزوں کی پہچان ہم قوت شامہ کے ذریعے کرتے ہیں، سن کر کرتے ہیں۔ تو جتنے انسان کے حواس ہیں، جنہیں حواس خمسہ ہم کہتے ہیں، عقل اور وجدان کے ذریعے بھی اس کی پہچان ممکن نہیں تھی۔ بات میں توجہ سے سن رہے ہیں؟ تو اب دلیل کی ضرورت تھی کہ جسے دیکھا بھی جا سکے، جسے چھوا بھی جا سکے، جس کا کلام بھی سنا جا سکے، جس کی خوشبو اور مہک بھی محسوس کی جا سکے، تو ضرورت ایسی دلیل کی تھی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، حبیب مجھے تو قوت بصارت کے ذریعے تیرے سوا کوئی دیکھ نہیں سکا، ان آنکھوں کے ذریعے تیرے سوا مجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکا، اب میں نے معرفت اور پہچان کائنات کو اپنی دے دی ہے، تو ایسا نہ کر لیں کہ لوگ دیکھیں تجھے اور پہچان میری کریں، دیکھیں تجھے اور معرفت میری نصیب ہو، لوگ کلام تیرا سنیں اور اس سے معرفت اور پہچان میری ہو، کیا بات، سلامت رہو، لوگ خوشبو اور مہک
تیری سانسوں کی سنیں واہ واہ اور اس سے پہچان میری ہو اللہ لوگ بوسے تیرے جسم نازنی کے دیں کیا بات اور اس سے پہچان میری ہو اللہ اکبر کیا بات تو حبیب اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی تجھے دیکھنے سے مجھے پہچانے گا کوئی تجھے دیکھ کے مجھے پہچانے گا کوئی تیرا کلام سن کے مجھے پہچانے گا کوئی تیری سانسوں کی بھینی بھینی مہکتی خوشبو سن کے مجھے پہچانے گا کوئی تیرے جسم نازنی کے بوسے دے کے مجھے پہچانے گا یارو ویسے بڑی عجیب بات ہے اس کو کلام کرتے تو کسی نے نہیں سنا تھوڑا سا اس کو اور بول دیں اس کو کلام کرتے تو کسی نے نہیں سنا کائنات میں مصطفیٰ کو کلام کرتے سنا نا اب میں خوبصورت چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں نے کبھی کوانٹٹی کا اعتبار نہیں کیا کہ لوگ زیادہ ہونے چاہیے لیکن مجھے کوالٹی ضرور چاہیے مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ 50-40 بیٹھے ہیں آپ میں سے 10 بھی مجھے سننے والے ہیں تو میرے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لاجپال لاجپال پیر سیال نعرہ رسالت اب ذرا توجہ کیجئے میں نے کہا کہ بولتے تو مصطفیٰ ہیں کیا بات کیا بات مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک میرے آقا خود نہیں بتاتے مصطفیٰ خود نہیں نکھیڑا کرتے صحابہ کو پتہ نہیں چلتا کہ مصطفیٰ بول رہے ہیں یا خدا بول رہے ہیں آپ کہیں گے وہ کیسے اس لیے کہ بھائی قرآن بھی اسی زبان سے تلاوت ہوتا ہے قرآن کلام کس کا اللہ کا خدا کا تو حضور اسی زبان مقدس سے کلام الہی کی تلاوت فرماتے ہیں اسی زبان مقدس سے حضور حدیث میں بیان فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اب یار صحابہ کو کیا خبر کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے اللہ کیونکہ وہی ان کے پاس تو نہیں نہ آتی وہی تو مصطفیٰ کے پاس آتی ہے بے شک بے شک اب جس والا جملہ سنیں جیو کبھی میرے آقا خطاب فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں صحابہ میں نہیں یہ خدا بول رہا ہے قرآن ہے نا کیا بات کیا بات میں نہیں خدا بول رہا یہ خدا بول رہا ہے کبھی کلام فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں صحابہ یہ پھر کلام الہی نہیں یہ میں بول رہا ہوں کیا بات مگر بات تو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں واہ 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 کہ خدا بھی بولے تب بھی اسی زبان سے نکل رہا ہے کیا بات کیا کیا بات خدا بھی بولے تو اسی زبان مقدس سے لفظ نکلتے ہیں مصطفیٰ بھی بولے تو اسی زبان مقدس سے لفظ نکلتے ہیں اب نکھیڑا کرے تو مصطفیٰ خود کرے بے شک نکھیڑا کرے تو میرے آقا خود کرے کہ یہ خدا بول رہا ہے یہ مصطفیٰ بول رہا ہے ملا جی آپ کو کیا خبر کہ خدا بولتا ہے یا مصطفیٰ بولتا ہے کیا بات کیا بات سلامت رہو واہ سلامت رہیے کیا بات ماشاءاللہ
معذرت کے ساتھ ہم نے لبادہ تو دین کا اوڑھ لیا، مگر اندر کے کوڑے ہی رہے۔ داڑھی سنت رسول ہے، مگر اس کی پیمائش سے ایمان کا پتہ نہیں نہ چلتا۔ یہ جبہ کبہ دستاریں یہ ظاہری طور پر تو آپ کو دینی ظاہر کریں گی، مگر کیا خبر اندر سے کتنا منافق ہے۔ عرض کر رہا تھا، فرمایا حبیب ایسا نہ کر لیں لوگ تجھے دیکھیں اور کہیں خدا کو دیکھا ہے۔ میں کھلی ڈلی بات کرنے والا ہوں، یہ فتووں کا کوئی ڈر نہیں۔ اگر آپ کو ڈر ہے تو میرے پاس بھیج دیجیے گا، جسے کوئی زیادہ ہی کوئی شرک کے فتوے لگانے کا شوق ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا حبیب لوگ دیکھیں تجھے اور کہیں خدا کو دیکھا ہے۔ کیا بات، گفتگو اور کلام تیرا سنیں اور کہیں خدا بولتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، جیو۔ اب دعویٰ کیا تھا، دعوے کی طرف چلتے ہیں۔ جی جی، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، بے مثال ہے، لا جواب ہے، لا زوال ہے۔ دعویٰ سمجھا ہے نا ذرا غور سے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے، لا جواب ہے، یہ ہے دعویٰ۔ اب ذرا سوچ کر جواب دیجئے گا، حضور ہیں اس دعویٰ پہ دلیل، حضور ہیں اس دعویٰ پہ دلیل۔ دعویٰ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ تو بتائیے اس کائنات میں اگر حضور جیسا کوئی اور بھی ہوتا، اس کائنات میں حضور جیسا کوئی اور بھی ہوتا تو مصطفیٰ خدا پر دلیل کیسے بنتے؟ نہیں اگر سمجھے، ابھی جملہ میں نے بولا ہے، آپ نے لذت نہیں لی کہ خدا جیسا کوئی نہیں۔ اب آسان بات کی طرف آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعویٰ ہے خدا جیسا کوئی نہیں، دلیل ہے ذات مصطفیٰ۔ اگر مصطفیٰ جیسا کوئی اور ہو، دعویٰ تو تھا خدا جیسا کوئی نہیں، دلیل ہے ذات مصطفیٰ۔ اب اگر مصطفیٰ جیسا کوئی اور ہو تو پھر میرے آقا خدا کی یکتائی پر دلیل تو نہ ہوئے، دلیل تو نہ ہوئے۔ اس لیے دعویٰ یہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ بھائی اگر دعوے جیسا کوئی نہیں تو دلیل جیسا بھی کوئی نہیں۔ ہاں ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے خالق ہونے میں، وہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے خالق ہونے میں۔ یہ بھی وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے مگر مخلوق ہونے میں۔ اور آسان ڈرتے ہیں فتوے سے، کیا بات، اور آسان ڈرتے ہیں خالق ہونے میں ان جیسا کوئی نہیں، مخلوق ہونے میں ان جیسا کوئی نہیں۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی؟ جیسے خالق ہونے میں ان جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، مخلوق ہونے میں اس کا بھی کوئی شریک نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ جیو۔ اب
اس کو تھوڑا سا اور کھول لیتے ہیں، ذرا سورہ اخلاص کی طرف چلیے۔ سورہ اخلاص تو آپ کو آتی ہوگی نا، آپ مومن لوگ ہیں، سادہ مسلمان ہیں، کوئی آپ وزیر مشیر تو نہیں پاکستان کے کہ آپ کو سورہ اخلاص ہی نہ آتی ہو؟ آپ تو سادہ لو انسان ہیں، سادہ مومن ہیں۔ اچھا ویسے مزے کی بات ہے، ایک جملہ معترضہ ہے، پھر آگے چلتے ہیں۔ جسے سورہ اخلاص نہیں آتی اس نے کبھی نماز پڑھی ہوگی؟ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت جسے نہیں آتی وہ نماز میں پھر کیا پڑھتا ہے؟ اگر پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز میں زندگی میں کبھی نہیں پڑھی، اور جس نے زندگی میں نماز کبھی نہیں پڑھی اس نے کبھی وضو کیا ہوگا؟ جس نے زندگی میں کبھی وضو بھی نہیں کیا وہ ہمارے لیڈر ہیں۔ ہم بھی اتنی کملی اور جھلی قوم ہیں، کسی دیندار کو بھی حق دیتے اس کرسی پہ آنے کا۔ ملک کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اپنا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ لبیک یا رسول اللہ۔ تو سنیے سورہ اخلاص جسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، میں کھلا بلا آدمی ہوں، پوری سورہ مبارکہ میں صرف ایک مضمون بیان کیا گیا ہے، توحید کا مضمون۔ کیا؟ توحید کا مضمون پڑھ لیجیے۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، وہ کسی سے نہیں جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا ہمسر شریک کوئی نہیں۔ کوئی توحید کے علاوہ ایک لفظ بھی ہے؟ نہیں ہے نا۔ خالص توحید بیان کی گئی ہے سورہ مبارکہ۔ مالک سمجھ آ گئی، اس کا نام سورہ توحید اس لیے ہے اور سورہ اخلاص اس لیے ہے کہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے، خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ مگر ہمارے ہاں رواج ہے مولا، مضمون آرٹیکل کسی اخباری تراشے میں چھپے، کسی مجلہ میں رسالے میں چھپے، کسی کتاب میں چھپے، مضمون چھپے تو اس کا کوئی عنوان بھی رکھتے، مضمون کا کوئی، میں سادگی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، مضمون کا کوئی عنوان بھی رکھتے ہیں۔ عنوان کے بغیر بھی کبھی کوئی مضمون یا آرٹیکل آپ نے دیکھا ہے؟ تو مالک ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ پہلے عنوان ہوتا ہے، ٹائٹل ہوتا ہے، پھر اس کا مضمون ہوتا ہے۔ اب مضمون تو ہم نے پڑھ لیا کہ مضمون توحید کا ہے، اس تیرے مضمون توحید کا بھی کوئی عنوان ہے؟ اس تیرے مضمون توحید کا بھی عنوان ہے؟ تو رب فرماتا ہے اگر تمہارا کوئی مضمون عنوان کے بغیر نہیں ہوتا تو میں اپنا خالص توحید کا مضمون نازل کرتے وقت کیا خیال ہے اس کو عنوان نہیں اتارا ہوگا؟ مالک عنوان کیا ہے؟ فرمایا مضمون تو شروع ہوتا ہے هو اللہ احد سے، اس سے پہلے بھی ایک لفظ ہے سورہ مبارکہ کا، لفظ کل۔ لفظ ترجمہ کیا ہے؟ محبوب تو کہہ، محبوب۔ اس لفظ کل میں بھی کوئی توحید کا ذکر ہے؟ کوئی اشارتاً کنایتاً بھی رب کی طرف کوئی اشارہ ہے؟ نہیں۔ کل میں خطاب کس سے ہے؟ مصطفیٰ سے۔ پھر آگے سارا مضمون توحید ہے، گویا رب ذوالجلال فرماتا ہے کائنات والو میں ابر خالص مضمون توحید بھی بیان کرنا چاہوں تو عنوان محمد رکھتا ہوں۔ اتنے ڈھلے تسی سننی
تھوڑی نیند ہی نہیں کھل دی کسی اور جگہ تے کوئی لگا ہوندا ذاکر تے پتہ نہیں آوازاں کی تو تیں جانیاں سی تسی بس سامنے بلا لیندے ہو تے کہندے ہو تیرا ہی کام ہے کھپ کھپ کے تو ہی جانا ہے فرمایا مضمون توحید کا ہو عنوان محمد رکھتا ہوں توحید بیان کرنے کے لیے بھی جب محمد کی حاجت اور ضرورت تو تمہارا دنیا کا کوئی کام بغیر واسطہ محمد کے کیسے ہو سکتا ہے مالک قادر تو ہے نا تو خود ہی کہہ دیتا کہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں وحدہ لا شریک ہوں کس کی مجال تھی یار نہ مانتا تو خالق ہے مالک ہے اے کس کی جرت نہ مانی پھر بھی کہتا ہے نہیں یار تو کہے میں نہیں کہتا تو کہے مالک کیوں اور فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں میرے یار کے ساتھ میرا رشتہ کیا اے کوئی مجھے بھی مانے تو اس کے کہنے پہ مانے یہ کہے کوئی خدا ہے پھر سن کے ماننے کے بھی چس یہ کہے وہ خدا ایک ہے پھر ایمان لانے کا بھی اور کوئی کہے تیرے کہنے پہ نہیں مانتا تو اس لعنتی کے ایمان کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے بھائی کسی نے آنا ہے میری طرف نا تو پہلے تیرے دروازے پہ آئے مطلب یہ ہوا کہ خدا کو ماننے سے پہلے میں پھر دوہرا رہا ہوں خدا کو ماننے سے پہلے مصطفیٰ کو ماننا ضروری ہے کیونکہ خدا کو ماننے کے لیے اعتماد مصطفیٰ کریم کی زبان مقدس پر کرنا پڑے گا اس لیے حبیب میں نے عنوان تجھے رکھا ہے نا عنوان تجھے رکھا ہے کوئی مانے تو تجھے مان کے مجھے مانے کوئی مانے تو تجھے مان کے مجھے مانے اور جو تجھے نہ مانے وہ دفع ہو مجھے بھی نہ مانے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے ایک باری چوک اور اشارہ کر دیتا حبیب تو کہہ دے وہ اللہ احد وہ اللہ ایک ہے وہ اللہ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں یار گل سنو اس گل مفید نہ کریا جی ڈاکٹر طاہر القادری کرنی دنیا دے دوبارہ ہم لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد پھولوں کی چادریں چڑھانے کی قائل ہیں پھولوں کی چادریں چڑھانے کے ہم عادی ہیں پیتے جی نہیں ہم کسی کی قدر کرتے اس امت کی خاطر اس ہستی نے جتنا دین کا کام کیا ہے لا بشری کائنات میں کوئی مثال
ہمارے سر اور آنکھوں پہ، ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا، مگر لاؤ نا اس دور میں لاؤ نا کوئی 1000 کتاب کا مصنف ہم سنیے کو یہ بھی بیماری ہے کہ ہم نے اپنوں کو دھکیلنا شروع کر دیا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حبیب تو فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ اچھا اگر حضور فرما دیتے کہ نہیں خدا 2 ہیں، ابھی فتوے کی طرف نہیں جانا، ابھی بات سمجھنی ہے۔ حضور فرما دیتے خدا 2 ہیں یا خدا 3 ہیں، تو ذرا جواب دو نا، پھر خدا کو 1 ماننا توحید ہوتا یا 2 یا 3 ماننا توحید ہوتا؟ دیں جواب، کوئی سمجھا ہے اس بات کو؟ اگر حضور فرما دیتے کہ خدا 2 ہیں یا خدا 3 ہیں، مفروضہ ہے، تو بتائیے خدا کو 2 یا 3 ماننا توحید ہوتا یا 1 ماننا؟ جو حضرت اب بھی اس بات پہ اڑا ہے کہ نہیں 1 ماننا ہی توحید ہوتا، تو جواب دے وہ خدا کا 1 ہونا اسے کس نے بتایا؟ یہ اسے کس نے بتایا کہ خدا 1 ہے؟ جلے اور تجھے مصطفیٰ سے اتنا بغیر کروا پڑ کے تو بتا نا خدا کا 1 ہونا تجھے کس نے بتایا؟ اور جب یہ شان ہے تب پر مصطفیٰ کہ خدا کو 1 مانتا ہے، تو خدا کو 1 مانتا ہے، تو نے دیکھا ہے؟ بتا مجھے۔ اور جس نے دیکھا ہے اس نے تجھے بتایا نا کہ وہ 1 ہے، وقت اس نے دیکھ کے بتایا 1 ہے۔ تو بھائی ہم تو خدا کو خدا مانتے ہی اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ کا خدا ہے، اور خدا کو 1 مانتے بھی اس لیے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا 1 ہے۔ اور میں ایک دفعہ کوئی 4-5 سال کی بات ہے، ایک دوست کے گھر گیا، وہاں حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا سردار احمد صاحب فیصلہ آباد والے، ان کا ایک فرمان لکھا ہوا تھا۔ بزرگوں کے جو فرامین ہوتے ہیں نا، یہ قرآن و حدیث کا مفہوم، ترجمہ اور تفسیر ہوتے ہیں، اور یہ عقیدے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تو حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک میں نے جملہ وہ میرے دوست کی بیٹھک میں لکھا ہوا تھا، میں نے پڑھا تو میں نے کہا یار ہائے میں شکوہ نہیں کرتا یار، مولوی پڑھ جاتے ہیں پھر نہیں چھوڑتے، اے وی جی پیچھے پہ جانوں نہیں چھڑ دے۔ ہم نے ان کا بھی وہ عقیدہ عوام الناس کے سامنے نہیں رکھا کہ وہ مصطفیٰ کو کیا مانتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ سنیے، آپ کو لذت آئے گی یار۔ لکھا ہوا تھا اللہ رب محمد ونحن عباد محمد، 2 جملے لکھے ہوئے تھے کہ اللہ کا تعارف کیا ہے، اللہ کون ہے، اور ہمارا تعارف کیا ہے، ہم کون ہیں۔ فرمایا اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، رب محمد، اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ جو محمد کا رب ہے، کوئی نہیں چاہ صحیح ہے۔ اللہ کا تعارف کیا ہے، وہ اللہ جو محمد کا رب ہے، یہ ہے رب کا تعارف۔ اور ہم کیا ہیں، نحن عباد محمد، ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے
کہ رب کا تعارف بھی محمد، کیا رب کا تعارف بھی محمد، ہمارا تعارف بھی محمد. تھوڑا سا آگے چلیں، جب اکتا جائیں تو مجھے بتائیے گا. میں خود دوسرے تیسرے دن سے بخار سے اور طبیعت خراب سے چل رہا ہوں، تو میں تو پہلے ہی جلدی میں ہوں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ تھا دعویٰ اور دلیل تھی محمد رسول اللہ. اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی. مہر نبوت کا عکس آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کتابوں میں عام ہوتا ہے، سیرت کی کتابوں میں عام مہر نبوت کا عکس ہوتا ہے. مہر نبوت کیا تھی؟ وہ انگوٹھی، انگشت مبارک حضور کی، جس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہر لگاتے تھے جب بادشاہوں کی طرف اور دوسرے لوگوں کی طرف خط بھیجتے تھے. اب مہر نبوت کسی نے دیکھی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیکھی تو کل دیکھ لیجیے، نیٹ پہ بھی اویلیبل ہوگی. یوں لگاتے تھے، اس پر 3 لفظ لکھے ہوتے تھے. سب سے اوپر لفظ اللہ، اس سے نیچے لفظ رسول، اور اس سے نیچے لفظ محمد. اوپر نیچے پھر نیچے، یہ ترتیب. اب ہمارے ہاں جو بھی لکھنے کا میتھڈ ہے یا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو دائیں سے بائیں لکھتے ہیں، اردو لکھیں، فارسی لکھیں، عربی لکھیں، پنجابی لکھیں، کوئی اور زبان لکھیں، اردو دائیں سے بائیں جانب، انگلش لکھیں تو بائیں سے دائیں جانب. مگر یہ لکھائی جو ہے نا، یہ نہ دائیں سے بائیں ہے نہ بائیں سے دائیں ہے. اس کو پڑھیں تو یا اوپر سے نیچے پڑھا جا سکتا ہے یا نیچے سے اوپر پڑھا جا سکتا ہے. 3 لفظ ہیں، اوپر اللہ، نیچے رسول، نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا کیا خیال ہے یہ لفظوں کی جو ترتیب ہے، یہ کوئی اتفاقی ہے؟ ایسے ہی مہر نبوت بنا دی؟ نہیں، یہ ترتیب بڑی سوچ سمجھ کے رکھی گئی ہے، اور یہ عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے. یہ ترتیب مہر نبوت کی. اوپر لفظ اللہ، اب توجہ سے سنیے گا، نیچے لفظ رسول، نیچے لفظ محمد. میرا خیال ہے معذرت نال تھک کے جاندے ہو ایسا ایسا تسی مولویاں دے لطیفیاں تے انہاں دی وقتی تے ہلے ہوئے ہو. تسی لطیفہ سنا کے آؤ گیا تے وقتی کر کے آؤ گیا تے 4 پٹھے شعر پڑھ کے آؤ گیا، نہ قرآن آیا نہ حدیث آئی. تسی بھی ڈھڈ ہو بھی ڈھڈ. ایک بار ٹیپ تے بھی کسی میراثی نوں سن سکتے ہو جڑی کارن مولوی کرتے ہیں، ناراض نہ ہونا. عام مولویوں کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات نہیں کر رہا. اب ترتیب ہے، اوپر لفظ اللہ، نیچے لفظ رسول، نیچے لفظ محمد. اوپر سے نیچے پڑھیں تو پہلے لفظ اللہ، پھر لفظ رسول، پھر لفظ محمد. نیچے سے اوپر پڑھیں، پہلے لفظ محمد، پھر لفظ رسول، پھر لفظ اللہ. یہ اوپر سے نیچے پڑھنا یا نیچے سے اوپر پڑھنا یہ ایسے ہی ہے بغیر اتفاقی ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے. کیا ہے؟ لفظ اللہ اس میں ذات، لفظ رسول میرے آقا کا منصب، اور لفظ محمد میرے آقا کا ذاتی اس میں مبارک. سبحان اللہ. ایسے ہی ہے. اشارہ کیا ہے؟ کوئی نیچے والا اوپر والے سے ملنا چاہے، کوئی نیچے والا اوپر والے سے ملنا چاہے تو سیڑھی یہ ہے. تو ترتیب یہ ہے، کوئی نیچے والا اس اوپر والے سے ملنا چاہے تو پہلے سیڑھی کون سی ہے؟
محمد. اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. اوپر والا نیچے والوں سے بات کرنا چاہے پھر اوپر والا نیچے والوں سے بات کرنا چاہے پھر ان سے پہنچنے سے پہلے لفظ محمد. تو بھائی بات مختصر، تم کوئی اس سے بات کرنا چاہو تو ڈائریکٹ نہیں. کیا ڈائریکٹ نہیں، کوئی بات کرنا چاہو تو مصطفیٰ اور وہ تم سے کوئی بات کرنا چاہے تو وہ بھی کہتا ہے ڈائریکٹ نہیں. ڈائریکٹ نہیں، میں بھی مصطفیٰ سے بات کرتا ہوں پھر وہ تم سے بات کرتا ہے. اچھا یہ نہ کہیں کہ یہ آپ نے بس وہ ایسے ہی منطق کا ایک وہ چٹکلا سنا دیا. یہ قرآن کی ترتیب ہے. قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. قرآن کہتا ہے اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی بشر سے بات کرے. وہ بتاؤ میں کوئی ہر ایک سے باتیں کرتا پھرتا ہوں اور بدھو سے خود باتیں کروں ڈائریکٹ. ارے غیرے نہ تو خیرے ہر 14 صدی کے ملا سے خود بات کروں نہیں کرتا. بھائی مالک تو کیوں نہیں بات کرتا ڈائریکٹ؟ وہ کہتا ہے بھائی میں جس سے بات کروں نا ڈائریکٹ وہ بن جاتا ہے نبی. میں جس سے ڈائریکٹ بات کروں نا وہ بن جاتا ہے نبی. تو میں ہر ایک کو نبی بناتا پھرتا ہوں. یہ چگل چگل ملا بھی مجھ سے ڈائریکٹ ہو جائیں. میاں نہیں کرتا بات میں ان سے. تو مالک تو کیسے بات کرتا؟ وہ کہتا ہے الا وحیا، یا وہی کرتا ہوں. وہی بھی نبی کا خاصہ. کیا وہی بھی نبی کا خاصہ نبی پر اترتی ہے نا. اور من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے کلام کر کے. وہ میری مرضی کسی کو طور پہ بلا کے پھر بھی پردے میں نہ ہوں، یا کسی کو ادنا پہ بلا کے سارے حجاب ہٹا دوں. یہ تو میری مرضی کی بات ہے نا. برائے حجاب بات کروں یا بغیر حجاب کے بات کروں، حجاب کے پیچھے سے بات کروں یا سارے حجابات ہٹا دوں. مگر حجاب کے پیچھے سے بات کروں یا حجاب ہٹا کے بات کروں، جیسے کروں وہ بھی نبی. او یرسل رسولا. تیسرا میری بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں فرشتہ بھیجتا ہوں. فرشتہ بھی نبی کے پاس ہی آتا ہے. مولانا جی آپ کے پاس بھی کبھی آیا نہیں؟ آپ کے پاس جب آپ کا وقت ختم ہوگا تو اسرائیل ہی آئے گا. ہاں جبریل نہیں آنا، وہ اسرائیل ہی آپ کے پاس آئے گا اور پھر آپ کو بتائے گا کہ کیا کیا آپ کرتے رہے. تو فرمایا میں 3 طریقوں سے انسانوں سے کلام کرتا ہوں. میرا رب فرماتا ہے یا وحی کے ذریعے یا برائے حجاب یا فرشتہ بھیج کر. یہ تینوں طریقے نبی کے. جس طریقے سے بھی بات کروں نبی بن جائے. میں ہر ایک کو نبی بناتا پھرتا ہوں نہیں. اچھا بڑی بات ہے یار. اب بھی اتنے سال گزر گئے قرآن کو نازل ہوئے بھی 15 صدیاں گزر گئیں، 14.5 صدیاں. اب بھی مولوی جی اسی بات پہ اٹکے ہیں نہیں وسیلہ رسول کی بھی ضرورت نہیں. وہ کہتا ہے اوے نادان، میں مسجد میں بیٹھا ہوں. اوے نادان، اور میں تم سے بات کرنا چاہوں تو 1,24,000 وسیلے بناؤں. آپ نہیں سمجھے کتنے نبی اور رسول آئے اس کائنات میں؟ 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے.
تو فرمایا میں اگر تم سے کلام کرنا چاہوں تو 1,24,000 وسیلے بناؤں. تو مجھ سے بات کرنا چاہے تو کہ نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں. اوے میری قدرت کو چیلنج کرنے لگا ہے. شکر ہے کوئی تے جاگے ہو. میں تھک پیا سا ویک کے کیس لینا دی سستی ٹوٹ دیئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. جسارت کرنے لگا ہوں. یہ بڑا عام نعرہ ہو گیا یار. ہم میں نعرہ خلافت حق 4 یار. 4 یار نہیں 5 ہیں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ خلفائے راشدین 4 ہیں؟ 4 نہیں 5 ہیں. حضور کی مدت خلافت 30 سال. اگر امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے نکال دو 30 سال پورے کرو. نہیں ہوتے تو آل رسول سے کمینوں اتنا بس. رسول اللہ کے نواسے کو خلفائے راشدین سے نکالتے ہو. یہ شیعت اور رافضیت نہیں، یہ سنیت ہے. یہ بزرگوں کو نعرہ نہیں، نہ کسی بزرگ نے سکھایا ہے، یہ بغضی ملاؤں نے سکھایا ہے. آپ کو رنگ نہ پڑتے اپنے چہروں کا. میں ذمہ دار ہوں بات کر رہا ہوں. اور جو حسن سے وفا نہیں کرتا ہمیں اس کمینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے جوتے کی نوک پہ جو آل رسول کے احترام نہ کرے. خلفائے راشدین 4 نہیں 5. پائنتن پاک بھی 5. اس لیے یہ 5 والا عدد بڑا برکت والا. اے امام حسن کو 5واں خلیفہ راشد ماننے سے پہلوں کا معطلہ کو انکار ہوتا ہے؟ ایسے گنوں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذو النورین، مولا علی حیدر کرات. علی اونچا کو جانیے. چوتھے مولا علی حیدر کرات. 5ویں حسن مجتبی. میں گرم ہی آلے ہونا مجھے بخار تھا. میری تو طبیعت ہی اب کھلی ہے. آپ تھک گئے ہیں. سبحان اللہ. صحیح بات ہے. بابا جی دعاؤں کے التماس سے اللہ آپ کو خوش رکھے. حضور پھر نعرہ ہاں نعرہ خلافت حق 5 یار. چلو اصلاح ہو گئی. ہاں کوئی آگے مولوی صاحب جا کے اتنا نہیں پڑھیا بتا 6 مہینے امام حسن پاک نے کٹ کے تم کیوں پوری کروے مدت خلافت. ٹھیک ہو گیا. سادہ دیا جواب دیتے ہیں. بڑے مسئلے آندے ہوں گے تو جواب دینا. حضور دا فرمان نہیں 30 سے 8 سنتاً میرے بعد خلافت 30 سال. نکالنا 6 مہینے اور 30 پورے کر. اور خلافت راشدہ دور امام حسن پاک اس کے بعد بادشاہت. یہ بھی کوئی شیعت نہیں. میں تو ویسے ہی کتراندہ پھرنا. کوئی خشک مولوی میں سدے ہی نہیں. جان چھوٹے. اللہ اکبر. اس کے بعد بادشاہت ہے. خلیفہ راشد یہی 5 ہیں. کسی کو خلیفہ راشد نہ کہنا اس کی صحابیت کا انکار نہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لو. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. خلیفہ راشد نہیں ہیں. ان کی صحابیت کو سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پر 5واں خلیفہ راشد مولا حسن.
سبحان اللہ اندے دل ٹھنڈا ہوندہ ہے تو امام حسن نے ناتے بھی دل ٹھنڈا ہونا چاہیے ہے ہمیں تو پتہ نہیں ان مولیوں نے کیا کر دیا ہے بات کیا میں کر رہا تھا بات کر رہا تھا مہر نبوت کی بات سمجھ آ گئی اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں یہ تو تھا کہ رب کائنات اپنی ذات کو بطور دعویٰ اور مصطفیٰ کی ذات کو بطور دلیل پیش کرتا ہے میرے 45 منٹ گزر گئے ہیں میں دیکھ کے بیٹھا تھا حضرت پتہ بھی نہیں چلا مگر کبھی ایسا بھی کرتا ہے کہ مصطفیٰ کی ذات کو بطور دعویٰ اپنی ذات کو بطور دلیل پیش کرتا ہے دلچسپی سن لو وہ اپنی ذات کو دلیل دعویٰ بنائے اور مصطفیٰ کی ذات کو دلیل بنائے یا آقا کی ذات کو دعویٰ بنائے اور رب اپنی ذات کو دلیل بنائے کہتا مجھے کوئی نہیں فرق پڑتا وہ رب کہتا مجھے میں تو بھائی باہر طور اپنے یار کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کبھی مصطفیٰ کی ذات کو دعویٰ پیش کیا واقعہ میرا چنا ہوا ہے صرف 2 منٹ اشارہ کروں گا پھر آگے آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے اس گرہ عرضی سے چلے مسجد اقصی پہنچے دعا کر چھڑو میں مسکین نہیں چل سکا رب کعبہ کی قسم اقصی کا نام آیا تو فلسطینی میرے سامنے آ گئے اللہ اللہ اکبر ہم کچھ نہیں کر سکتے مالک ہم بے ضمیر ہو گئے تو ان کی مدد فرما مسجد اقصی چلے پہلا آسمان دوسرا تیسرا بالآخر 7واں سدرۃ المنتہا مقام پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے آگے لا مقام کی منزلیں بقاء نور مقام کعبہ قوسین پھر مقام ادنا ملاقات رب سے کلام گفتگو پھر واپس جس پانی سے وضو کیا وہ ابھی چل رہا ہے مسجدوں میں کہیں کہیں اب بھی تالاب ہے نا تو تالاب پہ بیٹھ کے وضو کریں کتنی دیر پانی حرکت میں رہتا ہے جس بستر سے اٹھے میرے آقا واپس آئے ابھی بستر گرم بے شک وہ پرانے دیہاتوں کے ابھی بھی کہیں کوئی کنڈا کھڑا ہوگا جو اوپر سے اوپر جا کے بند ہوتے تھے ہاں اوپر سے وہ کنڈی کھولیں چھوڑیں کنڈا حرکت میں آتا ہے کتنی دیر رہتا ہے اچھا مصطفیٰ واپس آئے کنڈی اسی طرح حرکت میں پانی اسی طرح حرکت میں بسترا ٹھنڈا نہیں ہوا اسی طرح گرم بات ذرا سخت آ گئی ہے میں تھوڑی سی اس کو لطیف کر دیتا ہوں انہوں نے کہا ہمارے جیسے ہی ہیں ایسا ممکن نہیں کوئی بشر جائے مقام ادنا تک پھر واپس آئے یہ بشری طاقت سے باہر ہے ہمارے جیسے ہی ہیں ممکن نہیں یہ بھی کہتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں ممکن نہیں تم میں اور ان میں فرق کیا ہوگا آپ ہی دسو ایسی نہیں کچھ کہتے کہتے وہ بھی یہ تھے کہتے تم بھی یہی ہو تو فرق خود نکالو ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے اب کہنے لگے جی ہمارے جیسے بشر نہیں مانیں گے ایسا کیسے ممکن ہے رب نے فرمایا حبیب نہ مانے چھوڑ اور جواب تو نے نہیں دینا جواب تیری ذات پہ حملہ کیا جواب تو نے نہیں دینا مولا کیوں سنا تیرا سٹیٹس نہیں تیرا یہ سٹیٹس نہیں کہ ان چبروں پہ جواب دیتا پھرے تو مولا پھر کیا ہوگا فرمایا میں جواب دیتا ہوں مالک تیرا سٹیٹس ہے ان کو جواب دینا اگر آقا کا سٹیٹس نہیں تو تیرا سٹیٹس ہے تو گویا میرا رب فرماتا ہے ٹھہر بات ہوتی نا میری تو نہ جواب
دیتا. بات ہوتی نا میری عزت کی تو نہ جواب دیتا. اور اب حرف ہے یا نشان ہے. جواب نہ دوں محبت کو لاج رکھتی ہے. کیا بات کیا بات. آپ کہیں گے یہ بھی تو نے کیسے کہہ دیا کہ رب نے فرمایا اگر میری ذات پہ حملہ کرتے تو جواب نہ دیتے. بتاؤ نا بیت اللہ رب کا گھر ہے یا نہیں ہے نا. اس میں 360 بت رکھے یا نہیں. 360 بت رکھے یا نہیں. وہ بت کیا تھے؟ رب کے شریک تھے یا نہیں. تسی ایک دن ایک شریک نو اپنے گھر ایران دین دیو. چاچے دے پتر نو نہیں باندھ دیتے شریک ہے کوئی اڑپڑ ہو جائے. ایک دن آپ اپنے شریک کو اپنے گھر میں رہنے دیتے. انہوں نے 360 رب کے شریک اس کے گھر میں رکھے. پھر کیا ہوا؟ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ان کے ارد گرد یہ برہنہ جسم کے ساتھ رقص کرتے تھے. ان کو سجدے کرتے تھے. کرنا رب کو سجدہ ہے, کر بت کو رہے ہیں اور گھر رب کا ہے. فرمایا چھڈو میرا سٹیٹس نہیں کوئی کر دے رہے. میرا سٹیٹس نہیں پر تیری بات کریں. یہ تیری بات کریں. اب تو خیر میں جواب دیتا ہوں. بات یہ کب ہے کہ میرا مصطفیٰ گیا. بات یہ ہے سبحان اللہ کی اسرا بعبدہ اور یہ نہیں گیا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو. یہ نہیں گیا میں لے گیا. اب نہ ماننا میری بات یہ نہیں کہ میرا یار جا سکتا ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ میں لے جا سکتا ہوں یا نہیں. بندے دا پتر بن کے من گیا کہ میں لے جا سکتا ہوں اپنی قدرت کے ذریعے تو مومن رہے گا. اگر نہ بندے دا پتر بنے گا تو پھر نکل جائے گا ایمان چھو. نہیں سمجھے؟ جو کہے کہ رب لے جا سکتا ہے اپنے حبیب کو وہ رہا مومن. جو یہ کہہ دے کہ وہ سے کہ رب بھی نہیں لے جا سکتا وہ مومن رہا. تو واقع معراج کا منکر مومن رہا. بولو نا نہیں رہا. تو اگر کہے کہ مومن تو اسے کہنا پڑھ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. باتیں طویل ہو گئیں. 5 منٹ رہتے ہیں گھنٹے سے اور میں نے 5-10 منٹ اور اوپر لگا لینے ہیں. پریشانی ہونا وقت آپ کو بتا دیا. میں سپیکر سے چمٹنے والا نہیں. وہ تو پھر ویلوں کی تو چھاڑو نا تو کہتے ہیں 5 منٹ اور لے لو. قرآن کی صرف ایک اور مثال اور بات ختم. میں کسی حدیث کی طرف نہیں گیا. ابھی تک قرآن میں گھوم رہا ہوں. تو قرآن سے ایک مثال سن لے اور بات ختم کر دیتے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہوں میں تھوڑا جہا تھوڑا ذوق بھی پورا کرنا ہے. تساں مینوں شعر سنائے نے 2-4 میں تانوں بھی سناواں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ کرو. ترجمہ تو آپ نے سن رکھا ہے.
اپنی آوازوں کو میرے محبوب کی آواز سے بلند نہ کرو نہ کرو۔ مالک مجبوری ہے، ماننا پڑے گا تجھے، خدا جو مانتے ہیں، اب حکم دے رہا ہے نہ مانے تو غیر ایمان سے ماننا پڑے گا۔ اچھا حکم دیا مان، اب آئی باری پریکٹیکل کی، کرنا کیسے ہے؟ مان تو لیا، پریکٹیکل کی باری آئی، بھئی حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ حضور کی آواز کا لیول کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو سمجھا دیتا ہوں مثال سے۔ مثلاً کوئی آپ سے کہے کہ بابا جی کی آواز سے آپ نے آواز کو بلند نہیں کرنا، اب سوچ میں پڑ گئے، اچھا مجھے بتائیے جب تک بابا جی نہیں بولیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی آواز میں نے اپنی رکھنی ہے کہ بابا جی کی آواز سے زیادہ نہ ہو؟ اور بھی کوئی نہیں سمجھے؟ پھر سو جاؤ آرام نہ، لیکن نہیں سمجھے۔ بھائی حکم یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اتنا اپنی آواز کا لیول رکھنا ہے کہ وہ آواز آقا کی آواز سے اونچی۔ اچھا پتہ کیسے چلے؟ اس کے لیے ایک ہی بات ضروری ہے کہ جب تک مصطفیٰ نہ بولیں تم میں سے کوئی نہ بولے۔ فرمایا ادب تو یہ ہے کہ جب تک میرا یار نہ بولے کوئی نہ بولے، اس کے بغیر تو آواز کے لہر پتہ نہیں چل سکتا۔ اب کریں کیا؟ میں بات اختصار کے ساتھ کرنے لگا۔ اللہ ہر ایک کو اس در انور کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ کوئی کرونا سے پہلے انہیں بھی 1000 بیماریاں ہیں سعودیہ والوں کو، اب باب جبریل بھی بند، قدمین شریفین کی حاضری بھی بند، کیا کر لو گے یار؟ ہم قریب نہیں ہو سکتے تو مصطفیٰ کو تو امت سے یار پیار ہے نا، وہ جہاں چاہیں قربت عطا کرتے ہیں۔ پہلے جاتے تھے، آج سے کو 3-4 سال پہلے، تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، میری بھی یہی خواہش، تیری بھی یہی خواہش، یا کسی طرح باب جبریل سے گزر کے نا قدمین شریفین میں حاضری دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دروازہ ہے نا، اس پہ جبریل کھڑا ہو کے انتظار کرتا تھا کہ آقا آ جاؤں، یا یہاں کھڑا ہو کے اجازت مانگتا تھا۔ جس جگہ پہ وہ کھڑا ہوتا تھا اسے کہتے ہیں باب جبریل۔ اب کیا ہوا کہ جانا ہے در مصطفیٰ کی بارگاہ اقدس میں، حضور کی بارگاہ اقدس میں جانا ہے، آواز اونچی نہیں کرنی۔ مالک ان پڑھ لوگ ہیں نا، عربی نہیں سمجھ سکتے، تو اقبال کہتا نہیں سمجھ آئی عربی کی، میں تجھے بتا دوں، فارسی میں بتا دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر۔ اقبال کو کافر کرنے والے اب اقبال کا شعر نہ پڑھیں تو لذت نہیں بیان۔ ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر۔ اقبال کہتا ہوئے تجھے پتہ ہے بارگاہ رسالت مآب کے آداب کیا ہیں؟ اقبال کہتا ہے اس آسمان کے نیچے ہوئے زمین پر ایک ٹکڑا اور جگہ ایسی بھی ہے جس کے آداب رب کے عرش سے بھی زیادہ ہیں۔ جس کے آداب رب کے عرش سے بھی زیادہ ہیں۔ بات نہیں سمجھ آئی اقبال کی؟ وہ کہتا ہے وہاں سے یہاں کے آداب زیادہ ہیں، وہاں سے یہاں کے ادب کا زیادہ لحاظ رکھا جائے۔ وہ بارگاہ سمدیت، یہ بارگاہ رسالت، وہ خالق، یہ مخلوق، یہاں ادب کیوں زیادہ؟
وہاں سے یہاں کا ادب کیوں زیادہ؟ تو میرا وجدان کہتا ہے اقبال نے یہ کہا ہوگا اوے وہاں بے ادبی ہو گئی نا تو یہ چھڑوا لیں گے، وہاں بے ادبی ہو گئی نا تو یہ چھڑوا لیں گے، یہاں بے ادبی ہو گئی تو وہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے وہاں سے زیادہ یہاں ادب کا ہے زیر آسمان العرش نازک تن۔ ٹھیک ہے سمجھ آ گئی حکیم الامت، اب بتا نہ کرنا کیسے ہے؟ جو کہتا ہے کہ بارگاہ رسالت مآب کے آداب پوچھنے سے پہلے مجھے یہ بتا کہ تو حضرت بایزید بسطامی اور حضرت جنید بغدادی کو جانتا ہے؟ اگر تجھے یہ نہیں پتا کہ جنید بغدادی کون اور بایزید بسطامی کون تو تجھے خاک سمجھ آئے گی بارگاہ رسالت مآب کے آداب کیا ہیں۔ اچھا مالک کچھ پتا ہے، اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، حضرت جنید بغدادی بھی حضرت بایزید بسطامی بھی، تو کہتا اب بتا، اب ذرا سوچ تیری اوقات ہی کیا ہے؟ وہاں بایزید جائے نا یا جنید جائیں تو کیسے جاتے ہیں؟ نفس گم کر دمی آیت، نفس گم کر دمی آیت، سانس روک لیتے ہیں بھائی جنید و بایزید اینجا کہ جنید اور بایزید جیسے امت کے العزم والی کہاں اپنی آواز کیا سانس بھی روک لیتے ہیں کہ کہیں سانس کی جنبش بے ادبی تصور نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا اقبال ان پڑھ لوگ ہیں نا، میں اپنی بات کروں، فارسی بھی سمجھ نہیں آتی، کوئی اردو والا عاشق ڈھونڈ کے دینا۔ اقبال کہتا ہے وہ سیال شریف سے ایک پیر صاحب ہے حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی صاحب، ان کو جانتا ہے، وہ بھی آئے تھے ایک دفعہ زیارت کرنے، تو جب باب جبریل کے پہنچے نا تو جبریل نے روک لیا، کہنے لگا حضرت پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں؟ میں بارگاہ رسالت میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میری بھی کوئی ڈیوٹی ہے ایسا نہیں، میں ایسے نہیں یہاں کھڑا ہوں، کسی کو نظر آ بھی جاتا ہے جبریل کسی کو نہ آئے، میری ڈیوٹی ہے یہاں، تو کیوں جبریل کھڑا ہے؟ وہ کہتا ہے پوچھا نہیں بولنا، جبریل کہتا ہے حضرت یہاں پوچھا نہیں بولنا کیسے؟ وہ خود حضرت فخر انشاری فرماتے ہیں کہ باب جبریل کہ پہلو میں ذرا دھیرے سے پڑھ کے چلے گئے، نہیں سوچا کہ کیا کہا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، ذرا دھیرے سے نہیں توجہ کی کہ جبریل بھی کہتا ہے نا حضرت اونچا نہیں بولنا، کام ادھر کریں نا، میں ایسا سے سرگوشی کرتا ہوں، ذرا دھیرے سے اونچا نہیں بولنا، ذرا دھیرے سے۔ فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، کیا کرنا ہے حضرت؟ یہ بارگاہ رسالت مآب ہے، اصول تو یہ ہے جہاں جائیں دستک دیتے ہیں، اجازت کے بغیر تو آپ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ بارگاہ رسالت مآب ہے، دستک تو دینی ہے پر ہاتھوں سے نہیں، ہاتھوں سے بڑے ڈلے اگلے سال میں کوئی نہیں آنا، بڑا مایوس کر دے بندے ایتھے چپ جاندے نے جنہوں میں گل سن۔ فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ اپنی پلکوں سے کرے یاد، حضرت یہاں ہاتھ سے دستک نہیں دینی، پلکوں سے، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا۔ ذرا سی اونچی آواز ہوئی، عمر بھر کا سرمایا گیا۔ آپ کی لذت کے لیے ایک شعر موضوع سے ہٹ کے بات ختم۔ یہ گلی کس کی ہے جس کے آداب سکھائے جا رہے ہیں؟ تو ملا جنت کی تو بڑی تعریف کرتا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہتا ہے
مرغوب نہ کر جنت کے اوصاف سے اے واعظ. یعنی اے پریشر نہ پا میں تھے کہ جنت اس طرح دی ہونی ہے، اس طرح دی ہونی ہے، اس طرح دی ہونی ہے. مرغوب نہ کر جنت کے اوصاف سے واعظ. اگلا مصرع سننا. مرغوب نہ کر جنت کے اوصاف سے واعظ. اوہ خلدی ہی تو ہے، کوئی پوچھے جانا تو نہیں. اے جنت ہی تو ہے، نہ مصطفیٰ کی گلی تو نہیں ہے. خلدی تو ہے، کوئی پوچھے جانا تو نہیں. وما علیہ الا البلاغ المبین. حضور کیا بات ہے، حضور کیا